غوث پاک قاری قرآن، غوث پاک حافظ قرآن، غوث پاک عالم دین، غوث پاک پوری رات عبادت کرنے والے، یہ ساری نیکیوں کی بنیاد پر انسان غوث پاک سے محبت کرتا ہے۔ مجھے اتنا بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہو کہ غوث پاک کے پاس مال کتنا تھا، زیادہ مال ہو تو ہم محبت کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کسی نے غوث پاک کے مال کو نہیں دیکھا، ان کے اعمال کو دیکھا۔ بغداد شریف میں چلے جاؤ، غوث پاک کی کوئی فیکٹری نظر نہیں آئے گی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بنگلو نظر نہیں آئے گا۔ پھر بندے تو غوث پاک سے کیوں محبت کرتا ہے؟ تو جواب دیں گے آپ، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے بندے سن لے، یہ محبت تجھے نقصان نہیں دے گی، یہ محبت تجھے کل بروز قیامت کام آ جائے۔ اب کس طریقے سے کام آئے گی؟ اس لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں کے اندر کہہ دیا، ایکسپشنل کہہ دیا، الا المتقین۔ جب جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے لیکن متقین دشمن نہیں بنیں گے۔ اب آئیے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ جتنے بھی مکتبہ فکر کے علماء ہیں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے وہابی ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے سنی، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن 10 ایسے شخص کو جنت میں لے کر کے جائے گا جن پر اللہ نے جہنم واجب کر دیا۔ اللہ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ دیکھ جہنمیوں کی یہ لائن لگی ہوئی ہے، ان میں سے تو 10 جن لوگوں کو جا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا، آج تو الون جنت میں لے کے جا۔ اب یہ حافظ قرآن بنتا کہاں ہے اور کب سے بنتا ہے؟ تو آپ دیکھیں، آپ کے اسپیچ پیکٹ علاقے کے اندر، موریشس کے اس علاقے کے اندر، آپ کو اگر بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے تو آپ بچے کی ایج دیکھتے ہیں کہ چلو 3 سال کا ہوا مکتب میں ڈال دو، 5 سال 6 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد قرآن اسٹارٹ کرتا ہے اور پھر حفظ کرنا شروع کرتا ہے، اور کہیں 10 سال 12 سال 15 سال کی عمر میں پہنچ کر حافظ قرآن بنتا ہے۔ اور وہ بنتا بھی ہے کس کے پاس؟ ایک آرڈینری حافظ کے پاس بیٹھ کر ایک آرڈینری بچہ قرآن مقدس حفظ کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ آرڈینری حافظ سے پڑھنے والا حافظ قیامت میں 10 لوگوں کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ تو ایک کوشچن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو ماں کے پیٹ سے 17 پارے کا حافظ ہوا وہ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ اور صرف حافظ ہی نہیں تھے بلکہ ولی کامل بن کر کے پیدا ہوئے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایک حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے جا سکتا ہے، تو جو ولی بھی ہو، عالم بھی ہو، متقی بھی ہو، حافظ بھی ہو، وہ کتنوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا؟ اور ان کی محبت کل بروز قیامت کس طریقے سے کام آئے گی؟ جب ہماری محبت کا سلسلہ اللہ کے ولیوں سے کمزور ہوا تو ہیرو کی طرف کوئی بڑھا، کوئی ہیروئن کی طرف بڑھا، کوئی کس کی طرف بڑھا، کوئی اسٹار کی طرف بڑھا، کوئی اسپورٹس مین کی طرف بڑھا، اور لوگ ادھر ادھر بھٹکنے لگ گئے۔ لیکن آج اگر ہماری زندگی خراب ہو رہی ہے اور ہمارے یوتھ بگڑ رہے ہیں،
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں سے محبت کی بجائے ان کی محبت انہوں نے اپنے دل میں پیدا کر دی. ظاہر سی بات ہے. ایک کوشچن میں آپ سے کروں گا, بہت سارے یوتھ یہاں پر موجود ہیں, مجھے یہ بتائیے کتنے فلمی ہیرو یا ایڈ میں آنے والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پھٹی ہوئی چیز پہنو اس لیے کہ ہم نے پہنی ہے؟ نہیں, آپ ان کو دیکھتے ہو یہ تو میرا فیوریٹ ہیرو ہے, اس نے کیسا پہنا بس آپ اس کے جیسی چیز پہننا شروع کر دیتے ہو. یہ میرا فیوریٹ ہیرو ہے, وہ کیسے بال رکھا اس کے جیسے بال رکھنا شروع کر دیتے ہو. وہ کہتا نہیں ہے کہ میرے جیسے بال رکھو, میری جیسی پینٹ پہنو, میرے جیسا ٹی شرٹ پہنو, بلکہ آپ فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے بہت سارے فٹ بال کے شوقین جو ہے اپنے فیوریٹ پلیئر کے نام کی جرسی پہن کر کے گھومتے ہیں, اس لیے کہ ان کو ان سے محبت ہوتی ہے. اگر کوئی انجرڈ ہو جائے تو اس کے لیے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کہتے نہیں ہیں کہ ہمارے جیسی جرسی پہنو, وہ کہتے نہیں ہیں ہماری فوٹو اپنی جیب کے اندر رکھو, وہ کہتے نہیں ہیں ہمارے جیسے بات رکھو, لیکن اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو نہ ان کے جیسی جرسی پہننا آپ کو کام آئے گی, نہ ان کے جیسے بال رکھنا آپ کو کام آئے گی, نہ ان کے جیسی پھٹی ہوئی پینٹ پہننا آپ کو کام آئے گی. لیکن اگر کسی نے غوث پاک سے محبت رکھی اور غوث پاک کے تقوی جیسا تقوی اختیار کر لیا تو یہ تقوی قیامت میں کام آئے گا. غوث پاک کی نماز کی نقل آپ نے شروع کر دی اور ان کی طرح آپ بھی شب بیدار بن گئے تو آپ کو یہ نمازیں کام آ جائیں گی, ان کا صدق کام آئے گا, ان کی امانت کام آئے گی, ان کا تقوی کام آئے گا, ان کی پرہیزگاری کام آئے گی. اگر کوئی غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ عطا فرمائے. لیکن کتنے تعجب کی بات ہے, آپ اگر غوث پاک سے محبت کرو تو کسی کے دل میں مروڑ شروع ہو جاتی, پیٹ کے اندر مروڑ شروع ہو جاتی, یہ اللہ کے ولیوں کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ کے ولیوں کی دوستی کام نہ آنے والی ہوتی تو قرآن یہ کیوں کہتا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین؟ کیوں کہتا قرآن؟ اب آئیے اور مزید سمجھاتا ہوا چلوں. جو اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ والوں کی عقیدت کا چراغ جن کے سینے میں روشن ہے اور محض اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, بڑے عبادت گزار, بڑے نیک بندے, اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو قیامت میں کیا ہوگا معلوم؟ اللہ ارشاد فرمایا این المتحابین, یہ اللہ فرمایا کہاں ہیں وہ میرے بندے جو ایک دوسرے سے میرے لیے محبت. اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور ان کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. انبیاء پوچھیں گے مولا یہ کون خوش نصیب ہے جن کے لیے یہ نور کے ممبر لگائے گئے, کون بیٹھے گا اس پر؟ شہداء صالحین یہ تصور کریں گے کہ شاید بہت بڑی ہستیاں یہاں پر بیٹھیں گے, کون بیٹھیں گے یہاں پر؟ تو ندا آئے گی اس ممبر پر وہ لوگ بیٹھیں گے, اللہ فرمائے گا جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جتنے ہیرو کے پیچھے چلتے ہیں ان سے ایک کوشچن, کیا آپ چاہتے ہو کہ جنت میں ہیرو کے ساتھ جاؤ؟ مرنے کے بعد انجام ہیرو کے ساتھ ہے. کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں چاہتا. آج بھلے ان کی محبت میں ان کی نقل کر لو, لیکن کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ یہ ناچنے والوں کے ساتھ قیامت میں ہم رہیں. نہیں چاہتا, کوئی نہیں چاہتا. لیکن اگر ان کی محبت اولیاء کی, انبیاء کی, اللہ کی محبت سے زیادہ دل کے اندر ہے تو اب آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھو. ایک صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کرتے متی الساعہ,
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بتا کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کچھ تیاری کی کیا؟ وہ عرض کرے گا حضور میرے دامن میں بہت زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، بہت زیادہ روزے تو نہیں ہیں، بہت زیادہ عبادت تو نہیں، بس ایک چیز ہے میرے اندر، اور وہ ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ بس اتنا سننا تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائیں گے انت مع من احببت، قیامت میں تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو اگر محبت ڈائیورٹ ہو جاتی ہے کہیں جہنمیوں کے راستے، جہنمیوں سے، جہنمی تو اللہ جانے کون ہے کون نہیں، لیکن ایسے راستے جو راستے جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں، برائیوں کی طرف لے جانے والے ہوں، بدکرداری کی طرف لے جانے والے ہوں، اور ایسوں کی محبت اگر دل میں پیدا ہو گئی تو سرکار فرماتے ہیں قیامت میں انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں، شاید بات اچھی طرح سے اور سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ زنا کے اڈے پر اس کی موت ہو؟ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ جوا کھیلتے کھیلتے موت ہو جائے؟ کیا کوئی مسلمان یہ پسند کرے گا کہ شراب کے نشے میں دھت ہو اس کو موت واقع ہو جائے؟ بتائیے، نہیں پسند کرے گا۔ کیا پسند کرے گا؟ میں تلاوت کرتا ہوں اور مجھے موت آ جائے، میں سجدے میں رہوں مجھے موت آ جائے، میں کعبے کو دیکھتا رہوں میری روح پرواز کر جائے، میں ریاض الجنہ میں درود پڑھتا رہوں میری موت ہو جائے، میں گنبد خضرا کو تکتا رہوں میری موت ہو جائے، میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں اور میری موت ہو جائے، یہی تو آدمی سوچے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں زنا کرنے والوں سے محبت، بدکرداری کرنے والوں سے محبت، شراب پینے والوں سے محبت، برائی کرنے والوں سے محبت رکھو گے اور کہو گے نہیں ہم تو مسلمان ہیں، حضور تو فرماتے ہیں جس کے ساتھ محبت رکھو گے اس کے ساتھ عشق ہوگا، تو اس کی محبت تو تمہیں کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اچھا پھر ان کو کوئی مقام بھی قیامت میں نہیں ملے گا، پتہ نہیں اللہ جانے ان کا مقام قیامت میں کیا ہوگا، لیکن اللہ اکبر اگر ہم نے اللہ والوں سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، صدیق اکبر سے محبت کی، فاروق اعظم سے محبت کی، عثمان غنی سے محبت کی، مولا علی سے محبت کی، حسنین کریمین سے محبت کی، خاتون جنت سے محبت کی، غوث اعظم سے محبت کی، مجدد اعظم سے محبت کی، امام اعظم سے محبت کی، محدث اعظم سے محبت کی، مفتی اعظم سے محبت کی، مجھے یہ بتاؤ قیامت میں اللہ ان کو اسٹیٹس عطا فرمائے گا، مقام عطا فرمائے گا، تو ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے ساتھ ہمیں رکھے گا، تو ان کا ساتھ ملے گا تو وہ جنت میں ہوں گے، ان کے صدقے میں ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت میں آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اس دن سننے کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات پر ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو غوث پاک کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت، اللہ کے دوستوں کی محبت، متقین بندوں کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور
آخرت میں بھی کام آئے گی. اس طریقے سے آپ دیکھیں. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہم نے غوث پاک رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ کو نہیں دیکھا اور بن دیکھے ان سے محبت کرتے ہیں, سن کر یا پڑھ کر محبت کرتے ہیں. یہ ہماری سچویشن ہے. اور دوسری چیز, آپ رہتے ہیں موریشس میں, میں رہتا ہوں انڈیا میں غوث پاک دار شریف کے اندر, تو اتنے لمبے لمبے ڈسٹینس کے اوپر سب ہیں, تو قیامت میں کیا ہوگا؟ اس ڈسٹینس کی وجہ سے غوث پاک کہیں ہوں گے, ہم کہیں ہوں گے. اللہ اکبر. فرمایا گیا ایک بندہ مشرق میں ہو اور دوسرا بندہ مغرب میں ہو, لیکن ایک دوسرے سے محبت اللہ کے لیے کرتے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان دونوں کو ایک ساتھ لے. ہم غوث پاک سے محبت کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ غوث پاک کے دامن پر گناہوں کا دھبا نہیں لگا, اللہ نے محفوظ رکھا ہے. غوث پاک سے محبت کیوں نہ کریں؟ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. ہم غوث پاک سے محبت کیوں نہ کریں؟ وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے اندر پوری رات روتے رہتے تھے. ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیوں نہ کریں؟ انہوں نے گرتوں کو سہارا دیا, بھٹکوں کو راستہ دکھایا, بگڑے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا سلیقہ سکھایا. ان کی وجہ سے جنت کے راستے پر چلنے کا سلیقہ نصیب ہوا. ان کی تعلیمات کی بنیاد پر اللہ کے قریب ہونے کا سلیقہ نصیب ہوا. تو جس غوث پاک نے ہمیں خدا کی معرفت عطا کی, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا کی, جس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کیا زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہونا چاہیے, اور اس طریقے پر عمل کر کے بہت سارے ولی بن گئے, بہت سارے کتب بن گئے, بہت سارے ابدال بن گئے. تو اس تعلیم دینے والے اس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اور پھر ایسا نہیں کہ تھیوری والا معاملہ ہو کہ کہتے تھے اور کرتے نہیں تھے. میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک ماں آئی اور آ کر کے کہتی ہے میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے, حضرت آپ منع کر دیں گے تو وہ رک جائے گا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل لے کر کے آنا تمہارے بچے, کل لے کر. وہ دوسرے دن لے کر کے پہنچی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے فرمایا بیٹے آج سے گڑ نہ کھانا. تو ماں کہتی حضور اتنی ہی بات میرے بیٹے کو کہنی تھی تو کل ہی کہہ دیتے, آج کیوں آپ نے بلایا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل تک میں بھی گڑ کھایا کرتا تھا, تو پہلے میں نے گڑ سے بچنے کی کوشش کی, اور جب بچ گیا تب میں نے کہا کہ تو بھی گڑ مت کھانا. تو اللہ والے یہ ہوتے ہیں جو کہتے نہیں ہیں, پہلے خود کرتے ہیں اور پھر کرنے کی بات عطا کرتے ہیں. تو ان کی زندگی کے اندر, ان کے لفظوں کے اندر اللہ اثر پیدا فرماتا ہے اور انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, بے انتہا محبت کرو غوث پاک سے. ہمیں خوشی ہوگی قیامت میں ان کا ساتھ نصیب ہو جائے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بھی ہیں کہ پروردگار قیامت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوس نصیب ہو جائے. اور یاد رکھیں ایک اور بات میں عرض کروں تاکہ آپ ذہن کے اندر اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں, کسی اللہ والے کی پڑوس کے اندر, اللہ والے کے پڑوس کے اندر اگر دفن ہونے کی سعادت مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس پڑوسی نیک بندے کے صدقے میں پڑوسی مرد مسلم کی بھی مغفرت کرنا. آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ تو آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں دلیل کے طور پہ سمجھاؤں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان, جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کریں, آپ اپنے گھر میں, آپ نے اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھی, گھوم دیا